أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط لله شهداء. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو تم سیدھے سیدھے ہو جاؤ، انصاف کے راستے پر چلو، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی تم گواہ ہو۔ سیدھا انسان بھی اللہ کو پسند ہے، اور سیدھی چیز انسان کو بھی پسند ہے۔ انسان کا بھی یہ مزاج اللہ رب العزت کے منشا مبارک کا حصہ ہے۔ ٹیڑھا انسان خود انسان کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری پہچان، بنیادی پہچان اسلام ہے۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی ایسی ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ کئی مقامات پر یہ لکھا ہوا دیکھا بعض اللہ والوں کے مراکز میں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ انسان کو پسند آنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کہ دوسرے مجھے اچھا سمجھیں، دوسرے میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، اپنے ظاہر میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنی چال ڈھال میں اس کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم نہ کریں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، تو اس خواہش کے ساتھ اس خواہش کا شامل کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں اللہ کی نظر میں پسند آ جاؤں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا کیا مقام ہوگا، اللہ کی نظر میں میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ یہ بندے کے اختیار میں بھی ہے، اللہ کی نظر میں اچھا بننا بندے کے اختیار میں ہے، کہ جو اعمال، اقوال و احوال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفید ارشاد فرمائے، اچھے ارشاد فرمائے، ان پہ عمل کر لے، اور جن اعمال و اقوال اور احوال کی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی بیان فرمائی ہے، اس سے دور ہو جائے۔ بس یہی دو کام کرنے۔ فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ بندے کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ لا یرضی بعبادہ الکفر، کفر پہ، شرک پہ، گناہ پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ہاں ان تشکروا یرضہ لکم، تم شکر کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور ناراضگی کے سارے نقشے قرآن پاک میں ذکر فرما دیے۔ تو اسلام اور ایمان کی بنیاد نظریے اور عقیدے پر ہے۔ 5 شعبوں میں پہلا مرکزی شعبہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ باقی جو 4 شعبے ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ خیرات، کوئی عمل نہیں ہے، صرف عقیدہ اس کا خالص، ایمان صحیح ہے، اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کبھی اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی عبادت میں شرک نہیں کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی دن جنت جائے گا، اور جب جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کی معاصی کی سزا کتنی بھگتے گا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جتنا مرضی چاہے کروڑوں برس بھی جہنم میں پڑا رہے، اللہ معاف فرمائے، ایک نہ ایک دن اس نے جنت ضرور جانا ہے۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مرا ہے وہ جنت ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ جو لا الہ الا اللہ والی کے بنیاد پر آ گیا اور وہ جنت میں جائے گا، تو انہوں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری بھی کرے زنا بھی کرے پھر بھی جنت جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی جنت جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر پوچھا، تعجب ہوا ان کو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی جنت جائے گا؟ فرمایا ہاں پھر بھی جنت جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ وہ چوری کرے زنا کرے پھر بھی جنت جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، ابو ذر کا ناک خاک آلود بھی ہو جائے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں پختگی پیدا فرمائی۔ ناک خاک آلود ہونا یہ ایک جملہ عربوں میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہو تیرا ناس ہو یہ کام ہو کے رہے گا، ہمارا ایک محاورہ ہے، تو عربوں میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اس روایت کو پیش کرتے تھے تو یہ جملہ ضرور ساتھ فرماتے تھے کہ محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ کتنا پسند تھا۔ یہی خوبی تھی صحابہ کرام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت، بے پناہ محبت، ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، اللہ رب العزت اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے اور نیکیوں کے انبار ہیں، زمین و آسمان کا خلا اس کی نیکی سے بزرگیوں سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا بزرگ شمار ہو، اعمال میں حج صدقہ خیرات رفاہی کام ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا بھائی، اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہے، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کی بخشش نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھائی حتی الامکان ہم شرک سے بچنے کی ہر وقت فکر کریں، اس طرح فکر کرنا جس طرح انسان آگ سے بچنے کی فکر کرتا ہے، جس طرح پخانے سے اپنے کپڑے کو جسم کو پخانہ لگنے سے بچنے کی فکر کرتا ہے، باتھ روم میں جاتے ہیں تو کپڑوں کو سنبھال کے بیٹھتے ہیں کہ کچرا غلاظت نہ لگ جائے، اس سے بھی زیادہ فکر کی ضرورت ہے شرک سے بچنے کی۔ اور مشرک بننے کے لیے یاد رکھو ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، مشرک بننے کے لیے عیسائی یا یہودی ہونا ضروری نہیں ہے، لیبل اسلام کا ہوگا اور شرک کر رہا ہوگا، ان لیبلوں کو تو اللہ پاک نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک تو عقیدے کو دیکھتے ہیں، بنیاد اس کی کیا ہے۔ لیبل تو بعد میں کام آئیں گے، پہلے تو ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو اسلام کا لیبل موجود ہے اور شرک کر رہا ہے اگر، تو وہ لیبل پھر اس کو کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایمان ہے پھر جو لیبل ہے اسلام میں، پھر وہ قیمتی لیبل ہے، پھر کام آئے گا، لیبل کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے
ہر نبی کا ایک مشترکہ پیغام، ہر نبی کی مشترکہ دعوت، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یہ ہر نبی کی مشترکہ دعوت تھی کہ اے قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہر نبی کی دعوت کا پہلا اور مرکزی نقطہ یہ دعوت توحید تھا۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو مصائب و مشکلات آئے، ان کو جلا وطن کیا گیا، مارا پیٹا گیا، گالیاں دی گئیں، شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، الزام تراشیاں، ان سارے مصائب اور آلام کی جو وجہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ مشرکین کو اس بات پہ تکلیف تھی کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کرو، بس اسی بات پہ اختلاف تھا، اسی پہ لڑائی جھگڑا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے دھار رکھے ہیں بہت سارے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، ان کی تردید نہ کرو، ان کو برا نہ کہو، تو تم رہ سکتے ہو، تم ہماری برادری میں، قوم میں، محلے میں رہو، کوئی ٹینشن نہیں، اب اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اپنے خداؤں کی کریں۔ جی وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، حضرت ابو طالب کو بھی یہ درخواست کی کہ اپنے بھتیجے کو کہہ دیں آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہم اپنی کرتے رہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، شرک کی تردید نہ کرو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، یہ تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن غیر اللہ کو میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، اس کو تردید چھوڑ دوں اس کی، ان کو کچھ نہ کہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا کام ہی یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے کلمے کی جو بنیاد ہے وہ لفظ لا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ لفظ لا کی ایسی تلوار ہے، اس نے ہر غیر اللہ کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ جب تک غیر کی تردید نہیں ہوگی، غیر جب تک دل سے نہیں نکلے گا، الا اللہ کا مزہ نہیں آئے گا، الا اللہ دل میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح برتن میں دودھ، سالن، کوئی بھی چیز، پاک چیز ڈالنے کے لیے پہلے اس کی مجائی ضروری ہے، دھو کر صابن لگا کے تاروں کے ساتھ اس کو مانج کے صاف کر کے پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کی محبت دودھ ہے، اور لا کی جو کوچی ہے، یہ صابن ہے، یہ تلوار ہے، اس سے دل کو بھی پاک کرنا ہے، ہر چیز کی محبت نکل جائے، ہر چیز کے نفع نقصان کا یقین نکل جائے، ہر چیز کے مفید اور مضر کا یقین نکل جائے، ایک اللہ کے ساتھ بندہ جڑ جائے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو ہمارے کلمے کی بنیاد لا پر ہے۔ پہلے دل کی صفائی ضروری ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، عبادت کے لائق ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، جلانے والا، مارنے والا ایک اللہ، اولاد دینے والا ایک اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا ایک اللہ، نہ دے وہ بھی اللہ، دے دے تو بھی اللہ ہے، دے کر لے لے وہ بھی اللہ ہے، سارے کا سارا نظام ایک اللہ چلاتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں باندھ لے، اس سے بڑا نادان کون ہے؟ قرآن پاک نے ایسے شخص کی بہت سی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھایا، فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، غیر اللہ کو اپنا ضرورت حاجت روا سمجھ رہا ہے، غیر اللہ پر اپنے یقین بنا رکھا ہے، اس کی مثال فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، آسمان سے کوئی شخص گرے تو راستے میں ہی جو فضائی پرندے ہیں اس کو نوچ نوچ کے بوٹیاں کر دیں، یا زمین پہ گرے تو پتہ نہیں کہاں جا گرے اور گرندے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، جو کیفیت اس شخص کی ہے
جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا۔ دوسری جگہ ایک مثال دی، فرمایا کہ تمہاری کیا خیال ہے تمہارا ایسے غلام کے بارے میں، سالم لی رجل، رجل سالم لی رجل، وہ صرف ایک بندے کا نوکر ہے، ایک بندے کا غلام ہے، اس نے صرف اسی کی ماننی ہے، ہر وقت اسی سے پوچھ رہے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ اسی کی اطاعت میں خدمت میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا غلام ہے جو دو شخصوں کا غلام ہے، دو شخصوں کا نوکر ہے، وہ ادھر بلاتا ہے وہ ادھر بلاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو وہ کہتے ہیں وہ نہ کرو، تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو صرف ایک بندے کا غلام ہے، اس کے لیے اطاعت کتنا آسان ہے کہ ایک بندے کی اطاعت کر رہا ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جو بندہ دو شخصوں کا چار شخصوں کا غلام ہے، ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچے گا، یہ کسی کو بھی راضی نہیں کر پائے گا، ہر ایک کی سزا کا مستحق ہوگا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت سو کی غلامی اختیار کر رکھی ہے۔ اپنے عقیدے کو ہم پاک کریں، یہ بنیاد ہے ایمان کی، جنت جہنم کے فیصلے اسی پہ ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ آتا ہے۔